جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج محکمہ فائنانس کا دورہ کیا اور حاضر رجسٹر چیک کیا. اس کے علاوہ جو لوگ غیر حاضر تھے آج سال کے پہلے دن ان سے بہت ناراضگی کا بھی اظہار کیا. اور جب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا گیا، اس وقت سے ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں مختلف جگہوں کا دورہ کرنا. جس طرح گزشتہ رات سی ویو کا بھی دورہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ جو لوگ سندھ حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ناظرین، آج کل خاص طور پہ گزشتہ 4 یا 5 روز سے ایک بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان بازی ہوتی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ PTI کی جانب سے کوئی نہ کوئی رہنما کوئی ایسی بات کرتا ہے سندھ حکومت کے لیے جس کے جواب میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کا ایک جسے کہنا چاہیے کرارا جواب دیا جاتا ہے. اسی والے سے آج اگر ہم بات کریں مولا بخش چانڈیو صاحب کی، تو انہوں نے بھی بہت ہی سخت الفاظ میں آڑے ہاتھوں لیا ہے PTI کی حکومت کو اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں یا ہم سے تصادم کرنا چاہتے ہیں تو تیاری سے آ جائیں، پھر خود ہی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. تو بہرحال ایسی محاذ آرائی خاص طور پہ وفاق اور صوبوں میں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وفاق میں اور 3 صوبوں میں بھی حکومت ہے. تو پھر سندھ کے ساتھ پھر زیادتی والی باتیں ہونے لگتی ہیں جب وفاق کی جانب سے اس قسم کی کوئی محاذ آرائی کی جاتی ہے. بہرحال ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ، جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم سعدیہ جاوید صاحبہ، آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ سعدیہ جاوید صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی آپ میری آواز سن سکتی ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ؟ اچھا، ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہوا ہے. تو ناظرین، یہ کنٹینیوسلی ایک بیان بازی کی صورتحال ہے جو چل رہی ہے. کہاں جا کے رکے گی، کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنر راج لگنے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف شاید سندھ میں بھی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے. اس حوالے سے ہمیں بہت سے دعوے بھی نظر آتے ہیں، لیکن پھر یہ بات بھی اس میں بھی بالکل سچائی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں سمپل میجورٹی ہے، یعنی کسی اور جماعت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو 6 سیٹوں کی ضرورت تھی وفاق میں حکومت بنانے کے لیے، جو سہارا لیا گیا، اور اگر یہ 6 سیٹیں وفاق سے ہل جاتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں اپنی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ سینٹ میں اگر چیئرمین شپ کی بات کی جائے تو وہاں بھی جو اکثریت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ محاذ آرائی سینٹ میں ایک تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نظر آئے گی، یا یہ محاذ آرائی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی سندھ حکومت کو گرانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ، جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم سعدیہ جاوید صاحبہ، آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل آپ کی آواز سن سکتی ہوں. سعدیہ جاوید صاحبہ، ایک جو بیان بازی یا محاذ آرائی کی جو فضا ہے یہ چل رہی ہے سندھ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. کبھی ایک رہنما کا بیان دیکھنے میں آتا ہے، کبھی دوسرے رہنما کا بیان دیکھنے میں آتا ہے، کبھی PTI کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے تو کبھی مولا بخش چانڈیو جو ہیں وہ گرجتے ہیں اور برستے ہیں. کیا آپ کہتی ہیں اس حوالے سے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ PTI کی جو انڈر 14 کی ٹیم ہے نا، جی ان کو کانسٹیٹیوشن اور آئین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ کلاسز کی ضرورت ہے، چاہے وہ ان کا گورنر ہو، چاہے وہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہو، اور چاہے ان کا لیڈر آف جو بھی ہاؤس میں ہے اس وقت. تو ان کے MPs کو، کیونکہ وہ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت کسی بھی طرح ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم سندھ حکومت کا تختہ کر دیں گے. لیکن دیکھیے سعدیہ جاوید صاحبہ، اگر آپ تھوڑا سا ماضی پہ نظر دوڑائیں تو جس وقت JIT میں نواز شریف کا نام آیا تھا تو اس وقت آپ کی پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اب نواز شریف کو عہدے پہ براجمان رہنے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے, انہیں فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ کی اپنے پارٹی چیئرپرسن کا اگر یہ بیان آتا ہے, اور اب جب بات آئی ہے مراد علی شاہ صاحب کی یا ایسے لوگوں کی جن کا نام جے آئی ٹی میں آیا ہے, تو سر پھر سعدیہ جاوید صاحبہ پھر تو مطلب یہی ہونا چاہیے نا کہ آپ لوگوں کو بھی استعفے دینے چاہیے رضاکارانہ طور پہ, تاکہ صحیح معنوں میں تحقیقات ہو سکیں. جب میرے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں, تو اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ پاناما کا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل کر لیں. میاں صاحب اس کو خود سپریم کورٹ لے کے گئے اور اپنی رضامندی سے جے آئی ٹی بنوائی تھی. جی, تو پھر جب فیصلہ آیا تو پھر اس کو قبول بھی کرنا تھا. ہم نے اس صورت میں ڈیمانڈ کی تھی کہ بھائی آپ نے خود, آپ سپریم کورٹ گئے تھے, آپ نے خود رضامندی کی جے آئی ٹی پہ, اور آپ نے جو ہے, اور جو میاں صاحب نے جے آئی ٹی بنائی تھی اس کے نام, جو میاں صاحب کے خلاف جے آئی ٹی بنی تھی اس کے نام گئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس, منگائے گئے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ, جو ادارے اس میں شامل تھے, اور ان سے وہ کیا گیا تھا کہ آپ اپنے بیسٹ آفیسرز کے نام دیں. جو ہمارے خلاف جے آئی ٹی بنی ہے اس میں ہمیں تو کچھ پوچھا ہی نہیں گیا. ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف, ان کے بھائی نے پیپلز پارٹی کے خلاف جی ڈی اے کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا. یہ وہی نجف مرزا ہے جس نے آصف علی زرداری پر اتوار والے دن سی آئی اے سینٹر میں تشدد کروایا. تو اس لیے ہم اس جے آئی ٹی کے خلاف ہیں. اچھا, اور دوسری بات, جہاں تک استعفے کی بات ہے, تو جے آئی ٹی میں ثابت نہیں ہوا ہے کہ سی ایم صاحب جو ہے انہوں نے کوئی جرم کر دیا ہے. عمران خان پہ نیب میں ریفرنس چل رہا ہے, کے پی کے چیف منسٹر پہ ریفرنس چل رہا ہے, تو پھر وہ بھی سب استعفے دے. اگر پی ٹی آئی مورل گراؤنڈز کی بات کرتی ہے تو پہلے اپنے وزیر اعظم سے, اپنے وزیر اعلیٰ سے, اپنے وزیروں سے استعفے دلوائے. جی, سعدیہ جاوید صاحبہ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اگر 7 جنوری یعنی کو جو سماعت ہے بینکنگ آفینسز کورٹ میں, اگر اس میں چالان پیش کر دیا جاتا ہے ایف آئی اے کی جانب سے, اور زرداری صاحب کی جو بیل ایکسٹینشن کی درخواست ہے یا بیل کنفرمیشن پہ جو آرگیومنٹس ہونے ہیں, اگر اس میں فیصلہ یہ آتا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل آئے گا؟ قیاس آرائیاں, کیونکہ چانسز ہیں بہت. سعدیہ جاوید صاحبہ بہت ہی زیادہ واضح چانسز ہیں کہ اگر ایف آئی اے نے چالان پیش کر دیا تو پھر بہت ممکن ہے کہ شاید جو بیل کنفرمیشن اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے, یا پھر مزید بیل ایکسٹینشن مل نہ پائے. سپورٹ کو سپریم کورٹ نے جب یہ سو موٹو لے لیا تھا تو بینکنگ کورٹ کو سپریم کورٹ نے ہر کام سے روک دیا. تو اب اس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, 7 تاریخ سپریم کورٹ میں بھی لگی ہے, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے آصف زرداری کی گرفتاری. تو پہلے بھی مقابلہ کیا ہے, آئندہ بھی مقابلہ کریں گے, اور پہلے بھی کورٹوں ہی نے ان کو باعزت بری کیا ہے, آئندہ بھی کورٹ ہی انہیں باعزت بری. ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک موجود ہے, یا جو بات کی خرم شیر زمان صاحب نے کہ ایک ہے حقیقی پیپلز پارٹی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور ایک آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی ہے, تو کیا ایسے کچھ لوگ ابھی بھی پارٹی میں موجود ہیں جو اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں؟ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے, وہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور چیف منسٹر سندھ کے پیچھے کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا اور دوسری بات یہ کہ یہ باتیں کرتے, یہ گئے تھے, ایم کیو ایم نے ان کو ہری جھنڈی دکھائی, کہا جو ہم سے پرائم منسٹر کے ٹائم پہ ووٹ لینے کے لیے جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے ان کو ہری جھنڈی دکھائی, تحریک لبیک نے ان کو ریس لگائی کہ ہمارے پاس نہیں آؤ. علی گوہر خان مہر آج چھٹی لے کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں, جو ایکسپیکٹڈ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. جی, تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہاں لیکن چند ان کے بھی ارکان, جیسے یہ فرماتے ہیں نا, چند ان کے بھی ارکان
जिस दिन से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है हमारे राब्ते में है, तो कहीं ये ना हो कि लोग हमारी तरफ आने लगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वैसे तो यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है या ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी जो क़यासाराइयाँ की जा रही हैं, इसके अलावा जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उससे ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर मौजूद है, कोई ना कोई ऐसे नाराज़ लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कि हर पार्टी में होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितने लोग MPAs हैं सबको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराज़गी चल रही होती है, जिसे कैश कराया जाता है या जिसका फ़ायदा उठाया जाता है, और मद्दे मुकाबिल जो पार्टी होती है वो ऐसे ही लोगों को मिला के यानी इसमें ये होता है कि जब ऐसे नाराज़ लोग जो पार्टी में मौजूद हों उन्हें अपने साथ मिला लिया जाता है कि कुछ ना कुछ करके उनके साथ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तजियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, इनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? कर्नल जी, कर्नल साहब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो जी कर्नल साहब, आपसे जानना ये चाहूंगा कि इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है, जिस तरह सिंध हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक महाजराई चल रही है, आप क्या समझते हैं क्या नतीजा निकलेगा इस तरीके की महाजराई का? क्या सिंध में कोई गवर्नर आ जा सकता है, या ये कि सिंध हुकूमत में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पैदा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हुकूमत गिराई जा सकती है? डिस्कस करना चाहूंगा जी। पहले तो ओवरऑल आप इतना देख लें कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो मरकज के अंदर है और चाहे आप कह लें कि सिंध के अंदर है, उनकी पॉलिटिकल विजन और विजडम देख लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर हालात किस तरह के हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, आपकी बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशन कैसी है, अफगानिस्तान में क्या मसले होने जा रहे हैं, और हिंदुस्तान किस तरीके से आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से धमकी दी है कि आज से पाकिस्तान को, आप वो माहौल देखें और आप पाकिस्तान का माहौल देखें तो आप हैरान ही रह जाते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं। जो मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप सिंध हुकूमत को अगर देखा जाए और पिछले 10 सालों से जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत रूल किया या सिंध को रूल किया, तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे शहरी सिंध का इलाका है चाहे वो दही सिंध का इलाका है, ये इस पिछली हुकूमत को और अभी जो प्रेजेंट हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, ये इनकी कसरत से किसी सूरत में बच नहीं सके। कोई आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आती। आप कराची को ले लें, हैदराबाद को ले लें, वो ऐसा लगता है कि इसको उन्होंने कचरा कुंडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया कराची को, हैदराबाद को। सफाई सुथराई का निजाम, पानी का निजाम, सड़कों का, बाकी सारा सीवरेज का देख लें, तालीम को देख लिए, एजुकेशन को देख लें, कोई एक हॉस्पिटल्स को देख लें, कोई एक चीज ऐसी नजर आई कि जिसके अंदर आपको इस हुकूमत की सीरियसनेस नजर आई हो कि ये इनको कोई लोगों का कोई दुख दर्द या कोई तकलीफ है। आप सिर्फ इतना देखिए कि थर के अंदर आप ये देखिए कि पिछले चंद सालों के अंदर आई कैन सिंपली से शायद ये बच्चे जो हलाक हो गए हैं वो हजारों में तादाद जा चुकी है। इस हुकूमत के कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके कान पे जूं तक रेंगी हो, उन्होंने कुछ सीरियस। कर्नल साहब, बात यह है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन जब एक जमहूरी हुकूमत है जिसे वोट दे के लोग लेके आए हैं, सर ये तो फिर वोट देने वालों से पूछना चाहिए ना कि वो 10 साल से या 11 साल से या पिछले कई दिहाइयों से क्यों पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। सर वोटर की जो चॉइस है, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो फिर उस हुकूमत को गिराना या उसे कमजोर करना, ये तो गैर जमहूरी काम हुआ ना टोटल। और मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं कि अगर आप ये कहें कि नहीं जी आप सिंध के अंदर को गवर्नर रूल लेकर आए, किसी सूरत में बिल्कुल इट इज नॉट एडवाइजेबल। ना हालात इसकी इजाजत देते हैं, ना आपको जमहूरी कदरें और ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज की। लेकिन अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के सिंध में हुकूमत कायम करती है तो वो जायज बात होगी। मैं चाहता हूँ ना, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप ये देखें कि आपके जो जमहूरी इदारे हैं उनको मजबूत करें, आपके जो ओवरऑल दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी के साथ, जो कि लॉ के साथ डील कर रहे हैं, वो उनको आप मजबूत करें। अगर सिंध के अंदर सेटली अब जो JIT की रिपोर्टें आई हैं वो तो ICA के होश रुबा सारी चीजें आपको नजर आती हैं। मतलब आपको समझ आप बिलीव नहीं कर पाते कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ और एक जो जिसको लोग इलेक्ट करके लेकर आए, ये उस हुकूमत के परवरदा लोगों ने एक लिहाज से किया है।
لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ سارے وہ تمام لوگ جو اس کے اندر آتے ہیں، جو کرپشن کے اندر ہیں، جن پہ مقدمے بنتے ہیں، وہ بنائے جائیں. پیپلز پارٹی کی سرٹلی اس کے باوجود بھی میجورٹی ہے اور ان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ ہاؤس کے اندر سے وہ لوگ چن لیں. اور ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ان کو حکومت بنانی چاہیے، اگین ان کا اپنا سی ایم آنا چاہیے. نو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. ان کیس دے ڈیسائیڈ کہ نہیں جی ان کا کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی کے اپنے ممبر دے فیل ڈسسیٹسفائیڈ، نہ وہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں ہے، اور وہ اپنے آپ کو امبیرس فیل کرتے ہیں. دے سے نہیں جی ان کی تعداد 25-30 کے قریب ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو نو بیسیکلی کوئی ٹرسٹ رہ نہیں گیا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا پارٹی کے اندر، اور ہم پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے گروپ بناتے ہیں. اب یہ جمہوریت کے اندر پاسبل ہے، اس کے اندر اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو میرا خیال ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے میں جوائن کیا، تھینک یو. ناظرین اب دیکھنا یہی ہوگا کہ سندھ حکومت کس طرح اپنا دفاع کرتی ہے، کس طرح سے یہ حکومت بچائی جاتی ہے، کس طرح سے الزامات کا جواب دیا جاتا ہے. کیا یہی معاذ چلتی رہے گی یا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے؟ بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ویورز ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے تحریک انصاف کی چمکتا دمکتا کراچی مہم کے حوالے سے، جو کہ گلیوں میں صفائی کی مہم ہے. اس کے علاوہ اسی مہم کے تحت آر او پلانٹس لگائے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. تقریباً کوئی 17 یا 18 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آر او پلانٹس لگانے کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس مہم کے تحت نہ صرف گلیوں کو صاف کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیواروں کو بھی صاف کیا جائے گا. اور مختلف یہ جو کام ہیں یہ پارٹی وسائل اور جو سماجی تنظیمیں ہیں یا ایسے مخیر حضرات ہیں جو کہ ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کی مدد سے یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور ناظرین یہ آپ کو شاید انفارمیشن ہو کہ ایک آر او پلانٹ کی قیمت جو ہے تقریباً 15 سے 18 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور اس کا مہینے کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے ہوتا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے حنید لاکھانی سے، جو کہ ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف. السلام علیکم حنید لاکھانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ سن سکتا ہوں. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. حنید صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو چمکتا دمکتا کراچی مہم ہے اس میں کیا کیا پلان کیا گیا ہے؟ آپ کیا کیا کام کریں گے کراچی کے حوالے سے؟ ہم نے پانی، بجلی اور جو سیوریج کا ایشوز ہیں، پولیس کے ایشوز ہیں لوگوں کے، وہ کمپلینز ہم لیں گے اور ان کے اوپر ہم جو بھی ریلیف دے سکیں لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ چمکتا دمکتا کراچی جو مہم ہے، کیا یہ صرف انہی کانسٹیٹوئنسیز میں کی جائے گی جہاں سے آپ کے ایم این ایز یا ایم پی ایز جیتے ہیں، یا ان علاقوں سے بھی کی جائے گی جہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملے؟ 300 آر او پلانٹس کا پلان ہے، اور وہ ارادہ یہ ہے کہ تمام جہاں جہاں سے کمپلینز آتی ہیں وہاں وہاں پہنچے، وہاں وہاں لگائیں. اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، مطلب بیسکلی کوئی پولیٹیکل اس کا وہ نہیں ہوگا. ہم ہر ایریا میں جائیں گے، کوئی مذہب سے ہو، کوئی ہمیں کسی قسم کا اس میں تفریق نہیں کرنی. پورا کا پورا کراچی جو ہے اس کو چمکانا ہے، اس کو دمکانا ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹی کریٹ کرنی ہے، وہ کریں گے. یہ فنڈز جو ہیں اس کے لیے بیسکلی کہاں سے آئیں گے؟ یہ پارٹی فنڈ ہوگا، فلنتھراپسٹس ہوں گے، یا آپ لوگ خود جو کراچی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں وہ یہ فنڈ جمع کر کے یہ تمام کام کرائیں گے؟ فنڈز تو ڈفرینٹ پروجیکٹس میں لگیں گے، اور اس کا تو پروسیس اتنا لمبا ہوتا ہے. کوشش کریں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایسے پروجیکٹس ہوں جو لوگوں کے محلے کی ریکوائرمنٹ ہو اس پہ کریں. حنید صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فنڈز کیا وفاقی حکومت سے لیے جائیں گے، یا کوئی قرضے لیے جائیں گے، یا یہ آپس میں جو فلنتھراپسٹس ہیں وہ جمع کریں گے؟ کیونکہ سر ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ظاہر سی بات ہے کراچی میں صفائی کا مسئلہ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، جو ویسٹ ڈسپوزل ہے اس کا مسئلہ ہے. تو سر اس پہ جو خطیر رقم خرچ ہوگی وہ کہاں سے آئے گی؟ سر کوئی پلان کیا آپ لوگوں نے؟ پاس کئی لوگ آ گئے. آج ایونٹ میں آفتاب صدیقی صاحب نے 25 آر او پلانٹ کا اناؤنس کیا. اس کے علاوہ میں خود کئی آر او پلانٹ لگا رہا ہوں، سیلانی ویلفیئر کئی آر او پلانٹ لگائے گا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ہمیں کانٹیکٹ کریں، وہ لوگ آر او پلانٹس لگائیں گے. سو آر او پلانٹس کے لیے تو فنڈنگ ہو گئی ہے آلریڈی. اب رہی یہ چیز جو کچرا صفائی ہے، جو کہ کام بلدیات کا ہے،
जो सीवरेज के इश्यूज हैं वो बल्दियात का काम है। हम 100% तो नहीं संभाल सकते कराची को प्राइवेट फंड से, लेकिन हम इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तमाम सिविलियंस को। सर, कोई प्लान किया गया है कि इन चीजों को प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, यानी तरजीह किन इलाकों को पहले दी जाएगी? कोई प्लान, कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया है कि हम पहले ये इलाके में काम करेंगे फिर इस इलाके में जाएंगे? कल हमारे प्लान में अख्तर कॉलोनी है, परसों जो हमारे प्लान के एरिया है वो बतमुकरम के पीछे वाला, मुझे पता नहीं क्या यूसी है, कौन सा है, लेकिन इसी तरह जिस इलाके से कंप्लेन आती जाएगी उस इलाके में हम पहुंचेंगे। डिपेंड करता है कौन से इलाके के लोग ज्यादा जल्दी इसको। हुनैद साहब, कोई सेल बनाया गया है, कंप्लेंट सेल, जिसमें कि आप कंप्लेंट्स रिसीव कर रहे हो, या इंडिविजुअली आप तक पहुंच जाए या और दूसरे रहनुमाओं तक पहुंच जाए, इस तरह होगा, या आप कोई बाकायदा इस मुहिम के लिए कोई सेल बना रहे हैं जिसको पब्लिसाइज भी किया जाए ताकि लोग, आम शहरी जो हैं, वो आप तक अपनी आवाज पहुंचा सकें? 2 सेल नंबर्स पे ऐप बनाई हैं और वो ऐप जो है वो डिवाइड करेंगी डिफरेंट किस्म की कंप्लेंट्स, डिफरेंट किस्म के सेल्स को, और वो जो सेल के इंचार्ज हैं वो लोग इसको मैनेज करेंगे। जैसा कि आज खुर्रम शेरजवान साहब ने बताया कि एमपीएस रोजाना टाइम दे रहे हैं अपने एरिया में, तो एमपीएस भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। जो एरिया के बाकी मोहल्ला कमिटीज बनानी होंगी वो मोहल्ला कमिटीज भी इन्वॉल्व होंगी अपने एरिया के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में। तो इरादा तो ये है कि पूरे कराची के अंदर हर थाने लेवल के ऊपर हम ये काम करें, हर यूसी लेवल पे काम करें। बहुत शुक्रिया हुनैद लाखानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले से, जिसने कराची, हैदराबाद और सक्खर के तालीमी इदारों के गिर्द जो है सर्च ऑपरेशन किया गया, और हैरत की बात यह है कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बाहर से कुछ मनशियात फरोश भी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से हशीश और क्रिस्टल बरामद हुआ। अब अफसोस की बात यह होती है कि ये जो मनशियात फरोशी का कारोबार करने वाले हैं, इन्होंने स्कूलों और कॉलेजों को भी नहीं बख्शा है, और ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारे हैं ये ज़्यादा इसका शिकार होते हमें नज़र आते हैं। वही तालिब इल्म जो जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होने चाहिए, अब उन हाथों में मनशियात फ़रोख्त की जाती है। और अफसोस की बात यह है कि शायद ये तालीमी इदारे भी इतने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आपको हर पॉश यूनिवर्सिटी में या इवन छोटे कॉलेजेस में भी आपको मनशियात की जो फ़रोख्त है वो नज़र आती है। इस पर किस तरह रोकथाम करनी चाहिए, क्या कितने इसमें मनशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, बताइएगा कि ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो एक इंसदाद मनशियात मुहिम है, इसमें कराची और हैदराबाद और सक्खर के तालीमी इदारों के अतराफ जो है सर्च ऑपरेशन किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? न सिर्फ अब जो है वो एंटी नारकोटिक फोर्स सरगर्म हुई है, बल्कि दीगर इदारे भी जो है वो काफी खासे सरगर्म नजर आए इस कार्रवाई के अंदर। अब जो एंटी नारकोटिक फोर्स के तर्जुमान की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया, उसमें ये इनका कहना है कि कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो तालीमी इदारों में खास तौर पर जो है वो मंशियात की सप्लाई का काम हो रहा था, जिसके बाद एएनएफ ने जो है वो घेरा तंग किया है और तालीमी इदारों का तो नाम तो नहीं दिया। एएनएफ तर्जुमान का कहना है कि उन तालीमी इदारों की बदनामी होती है जिनके अंदर ये मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, मगर इसे रोकने के लिए कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर जो है वो कराची, हैदराबाद और सक्खर। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है जुल्फ़िकार पीरज़ादा से। नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है कि तालीमी इदारों में इस तरीके की मनशियात फरोशी का कारोबार जारी है, और मैं पर्सनली, मतलब मेरी ज़ाती राय यह है कि मेरे ख्याल में ऐसे तालीमी इदारों का नाम सामने आना चाहिए ताकि वालिदैन को ये पता हो कि कौन से ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ मनशियात की फ़रोख्त की जाती है, जहाँ के स्टूडेंट्स या तालिब इल्म जो हैं वो मनशियात के नशे में मुब्तला हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जो इससे एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से कार्रवाई की गई, इसके अंदर नारकोटिक फोर्स के तर्जुमान का कहना यह है कि 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए, जिसमें नदीम सिद्दीक मसीह,
بل صدیق مسیح ہے، غازی خان، بل شیر آغا، طاہر شاہ، بل خان بادشاہ جی اور عمران چتوئی، بل غلام علی، بل حیدر بخش اور محراب خان، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان 4 ملزمان کو، جن کے قبضے سے حشیش برآمد ہوئی ہے اور کرسٹل، جو کہ زیادہ تر طلبہ استعمال کر رہے ہیں، ان کو ان کے استعمال میں آتی تھی، تو ان کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اینٹی نارکوٹک فورس نے ایک اور کارروائی کی ہے کراچی پورٹ پر، جی جہاں سے جو ہے وہ ایک بھاری تعداد میں جو ہے وہ سلفورک ایسڈ برآمد کیا ہے۔ تمام کارروائیوں کا مقصد اینٹی نارکوٹک فورس کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو طلبہ میں منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کو روکنا ہے تاکہ طلبہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، نہ کہ منشیات کے عادی بنے۔ ذوالفقار پیرزادہ، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ منشیات کا جو استعمال ہے یہ پوش علاقے کی یونیورسٹیوں میں زیادہ ہو رہا ہے یا جو گورنمنٹ کالجز ہیں یا گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں کیا جا رہا ہے؟ اطلاعات ملی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں یہاں پر، کیونکہ یہ تمام نشہ جو ہے وہ انتہائی غریب آدمی کی طرف سے باہر ہے، غریب کا جو بچہ ہے وہ تعلیمی فیس بڑی مشکل سے دے پاتا ہے۔ باقی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں جن کے نام نہیں دیے جا سکتے، مگر ان کے اندر جہاں پر لاکھوں روپے میں فیس طلبہ ادا کرتے ہیں، وہیں پر وہ طلبہ خاص طور پر پوش علاقوں کے یہ طلبہ ہے جس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، وہ یہ نشہ کر رہی ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ اویئرنیس مہم بھی چلائی جا رہی ہے ANS کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کارروائیوں کو بھی کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم تعلیمی ادارے جو ہے وہ اس لعنت سے پاک رہیں۔ بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو۔ اور ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں باغ ابن قاسم میں قائم ریسٹورنٹ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے یہ کہا گیا کہ وہ بلا امتیاز جو انسداد تجاوزات مہم ہے اس کو جاری رکھے۔ ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ ہے پرل بلڈرز کی جانب سے جو توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی SPCA کے خلاف، وہ بھی مسترد کر دی گئی اور ریسٹورنٹ کو مسمار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے نمائندے GM گوپانگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم GM گوپانگ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ GM گوپانگ، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ GM گوپانگ، بتائیے گا سندھ ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے خاص طور پہ باغ ابن قاسم میں جو قائم تجاوزات ہیں اس کے حوالے سے، جو ایک ریسٹورنٹ ہے جسے مسمار کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھی جو بن قاسم پارک سے بنائی گئی تھی ریسٹورنٹ کے نام پر، اس کے لیے 99 میں جو ہے پرمیشن لی گئی تھی متعلقہ اداروں سے، اور جس کی جو ہے ریگولرائزیشن نہیں کی گئی تھی۔ لاسٹ جو ہے سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے اس پر اس کو مسمار کر دیا گیا تھا 21 نومبر کو، جس پر پل جو بلڈر کہا جاتا ہے انہوں نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کی 2 سماعتوں میں ہی فیصلہ نپٹا دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات پر جو ہے ایک تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم جاری ہے، اور خاص طور پہ باغ ابن قاسم میں جتنی غیر قانونی تجاوزات ہے اس پر بھی سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کی جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس کو دلائل کی روشنی میں جو ہے مسترد کرتے ہوئے حکم امتناعی جو انہوں نے جاری کیا ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، وہ بھی واپس لے لیا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ 21 نومبر کو جب اس پر آپریشن کیا گیا تھا تو اس کے خلاف جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر آج جو دلائل دیے گئے ایڈوکیٹ سمیر غضنفر کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ پرل بلڈر کی جانب سے 99 میں جو پرمیشن لی گئی اس کو متعلقہ اداروں سے خاص طور پہ KMC سے جو ہے یہ ریگولرائز بھی نہیں کروایا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ جو بلڈر ہیں جنہوں نے یہ جگہ لی گئی تھی اور انہوں نے قانون کے تحت جو ہے اس پر کوئی بھی عمل درآمد نہیں کیا، نہ اس کو ریگولرائز کروایا، بلکہ جو ہے وہ الٹا جو ہے یہ متعلقہ اداروں کی طرف سے جو ہے وہ یا ان کی جانب کی ہمارے پاس درخواست لے کر آئے ہیں جو جس پر آج سندھ ہائی کورٹ نے اپنا واضح احکام جاری کر دیا ہے۔ جی GM گوپانگ، باغ ابن قاسم کے حوالے سے جو اس وقت خاص طور پہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور باغ ابن قاسم اس وقت ہمیں چاہے بحریہ آئیکن ٹاور کی بات ہو یا ان ریسٹورنٹ کی بات ہو یا مختلف بلڈنگز کی بات ہو، اس میں باغ ابن قاسم بہت ہمیں واضح نظر آتا ہے۔
لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام زمینیں جو لی گئیں یا الاٹ کرائی گئیں یہ 1999 کی بات ہے، تو مطلب یہ کس طریقے سے اتنے عرصے تک تمام حکومتیں، تمام لوگ اس پہ خاموش کیوں رہے ہیں؟ سندھ میں اس کے خلاف جو ہے بھرپور ادارے کام کر رہے ہیں، جس طرح نیب اور دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور آئیکن ٹاور کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس پر بھی دیگر ادارے جو ہے وہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں کہ آئیکن ٹاور بھی جو ہے ایک متنازع بلڈنگ ہی قرار دی گئی ہے۔ اب اس پر بھی واضح فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی باغ ابن قاسم میں جو کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جن کو ریگولر بھی کیا گیا تھا، وہ آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپریشن ہے وہ ایک کڑی ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیگر جتنے بھی انکروچمنٹ ہیں اس پر بھی آپریشن سپریم کورٹ کے احکامات کی صورت میں واضح کر دیا جائے گا، اور آج جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں بھی اداروں کو جو ہے وہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ تجاوزات کو جو ہے اس کو بلا امتیاز ختم کیا جائے۔ بالکل، اس کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ بالکل، بہت شکریہ جی ایم کوپانگ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو آپریشن ہے انسداد تجاوزات آپریشن، یہ اس میں کس حد تک تیزی آتی ہے، کس حد تک اس میں کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اب اس کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور اگر یہ اسی طرح تیزی سے چلتا رہا تو بہت جلد ہمیں ایک بہت صاف ستھرا اور تجاوزات سے پاک کراچی نظر آئے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔